یہ مسئلہ بڑا ہے، اہم بھی ہے۔ مسئلہ استخارہ کے متعلق ہے۔ استخارہ اتنا اہم ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمون السورۃ من القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کی اتنی اہمیت سے تعلیم دیتے تھے جتنی اہمیت سے قرآن کی سورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا استخارہ کیسا کرنے کا، کیا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا؟ تو سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں کون سا استخارہ بتایا ہے۔ سوشل میڈیا پر عجیب و غریب طرح کے استخارے بھی موجود ہیں۔ کوئی چٹھی والا استخارہ بتاتا ہے، کوئی پانی والا استخارہ بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بالکل سیدھا سمپل حدیث میں آسان استخارہ بتایا، اور میں نے کیا بتایا کتنی اہمیت تھی، اتنی اہمیت سے تعلیم دیتے تھے آپ، جیسا کہ قرآن کی سورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، سورت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سورتیں سکھاتے ہیں تاکہ ابھی سے سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں سورتیں پڑھنے والے بن جاوے۔ ہمارے ساتھی جماعت کے ان لوگوں کو جو نماز سے قریب نہیں ہے، اللہ سے قریب نہیں ہے، مسجد میں لاتے ہیں، محنت کرتے، ابھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے ان کو سکھاتے ہیں تاکہ کم سے کم نماز میں چھوٹی موٹی صورتیں پڑھ کر اللہ کے سامنے ان کو کھڑے رہنے والا بنا دے وے۔ کما یعلمون السورۃ من القرآن، قرآن کی صورتوں کی جیسے تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ کی ایسے تعلیم دیتے تھے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں، استخارہ کا بھی معلوم نہیں، استخارہ کی دعا کا بھی معلوم نہیں۔ آج 10 سوالات پہ بات ہوگی، تقریباً استخارہ کے 10 سوالات پہ بات کریں گے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ استخارہ کے عنوان اور سبجیکٹ پر لکھے جانے والی ایک کتاب کا خلاصہ ہے آج کا بیان۔ میں ساری باتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ساری باتیں آ جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ استخارہ کہتے کس کو ہے۔ نمبر 2 پر ہم بات کریں گے سائنس بیہائنڈ استخارہ کی، کہ استخارہ کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ نمبر 3 پر ہم بات کریں گے استخارہ کی امپورٹینس کی، کہ استخارہ کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 4 پر دیکھیں گے کہ استخارہ میں کرنا کیسے ہے، ساتھ میں اس کی دعا دیکھیں گے اور دعا کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ 2 ہی چیزیں تو دیکھنی ہے وہاں پر، کیونکہ استخارہ ہے 2 چیزوں کا نام، نماز کا اور دعا کا، دونوں دیکھ لیں گے۔ نماز تو آپ پڑھ لیں گے، دعا میں دیکھیں گے خاص طور پر کہ دعا کے اندر اس کی کیا تفصیل ہے، وہ تو میں آگے تب آئے گا تبھی بتاؤں گا اس کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 5ویں نمبر پر کہ استخارہ کب کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ 6 نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ استخارہ کتنے دنوں میں کرنا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، کہ کیا استخارہ خود کریں گے یا دوسروں سے کروائیں گے۔ مولانا ہمارا استخارہ کر دو، تو مولانا سے استخارہ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے۔ 8ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ کن کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہیے اور کن کاموں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ 9ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ استخارہ میں خواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آج استخارہ کرتے خواب ہی نہیں آتا مولانا، تو خواب آنے کی کیا تفصیل ہے۔ 10ویں نمبر پر اخیر میں ہم دیکھ لیں گے شارٹیسٹ استخارہ کو، کہ کبھی کبھی استخارہ کے لیے وقت نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتے۔ 5 منٹ میں جواب دو یہ دکان لینی ہے یا نہیں لینی آپ کو، 5 منٹ میں بھی، یا ایک دن میں شام کو جواب دو، شام کو استخارہ کرنا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں 3 استخارہ بتائے، شارٹیسٹ استخارہ، بس 1 منٹ میں کر لو اور جواب دے دو، تب بھی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر سوال پر ہم آتے ہیں کہ استخارہ کہتے کس کو ہے۔ عربی لفظ ہے استخارہ، تو عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بھلائی اور مدد طلب کرنا، خیر طلب کرنا، بھلائی اور خیر طلب کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنی جو کوششیں ہوتی ہے اس کے رخ کو نماز سے اور دعا کے ذریعے ایسے امر کی طرف پھرا دیتا ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی ہو۔ نماز پڑھے گا اور دعا کرے گا اور اپنی کوشش کو اللہ کی طرف پھرا دے گا کہ اب اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہ میرے لیے بھلائی کریں گے، بس۔ تو اس کو ہی کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرنا اور خیر طلب کرنا۔ طلب کرنا ہے نا، مانگنا۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا۔
نمبر 2 پر بات آ جاتی ہے استخارہ کے پیچھے سائنس کیا ہے، یعنی کیوں استخارہ کی مشروعیت کیوں ہے، کیوں ہمارے اسلام میں ہم سے استخارہ کا مطالبہ کیا گیا کہ بھائی اہم کام ہو تو استخارہ کرو، آخر کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو علم ہے، نالج ہے، جو صلاحیت ہے، جو تجربہ ہے، وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ناقص اور ادھورا ہے۔ آدمی کے پاس کتنا علم ہے؟ کچھ بھی علم نہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی بھی ڈیسیزن لے گا، یا تو وہ شادی کا ڈیسیزن لے گا، یا دکان لینے کا ڈیسیزن لے گا، گھر لینے کا ڈیسیزن لے گا، تو کس بنیاد پر ڈیسیزن لے گا؟ وہی اپنی سوچ پر، اپنی تھنکنگ پر، اپنے تجربے پر، اپنے علم پر 2-4 جگہ پوچھ کر جو بھی جتنی بھی محنت کر لے اللہ کے علم کے مقابلے میں ناقص ہے۔ پھر اس کی بنیاد پر اس نے کسی چیز کا فیصلہ لے لیا تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے اس کو علم ناقص دیا ہے، اس کا تجربہ، صلاحیت، اس کی ایبیلٹی ناقص ہے، اور اس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے گی تو بہت کم چانس ہے کہ وہ کام پورا ہو۔ کبھی پھنس جاتا ہے، اکثر پھنس جاتا ہے بلکہ۔ ایک وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ کہ آدمی جب بھی کوئی لائن لیتا ہے، مثال دوں گا، مثال کے طور پر اس کو شوز کی لائن کرنی ہے، پیسے، اس کو شوز کی دکان لینی ہے، شوز کی دکان کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ 2 کام کر سکتا ہے، وہ تیسرا کام نہیں کر سکتا۔ وہ نمبر 1، یا تو وہ پاس کو دیکھے گا، ماضی کو دیکھے گا کہ ابھی تک جن لوگوں نے شوز کی دکانیں کی ہے ابھی وہ کون سے لیول پر پہنچے، کمائے یا نہیں کمائے، ایک تو یہ دیکھ لے گا وہ۔ دوسرا وہ دیکھے گا کہ ابھی کرنٹ مارکیٹ شوز کا کتنا ہے، کریڈٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی شوز میں، ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے، سپلائی چین کس طرح اس میں ورک کرتی ہے، اسی طرح اس میں ابھی مارکیٹ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنٹ ڈیٹا جس کو کہتے ہیں، پریزنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو دیکھ لے گا اور لے لے گا۔ تھوڑا پیچھے کا دیکھے گا، تھوڑا ابھی کا دیکھے گا، لے لے گا۔ فیوچر کا دیکھ سکتا ہے وہ، فیوچر کا علم تو اللہ علیم و خبیر کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا بھر کے اینالائز، ریسرچ، یہ ساری چیزیں کر کے کوئی لائن لیتے ہیں اور فیل ہو جاتی ہے، وہ اس کو فیوچر کا معلوم ہی نہیں، فیوچر کا تو اللہ کا علم ہے۔ لہٰذا ضرورت ہوئی اس بات کی کہ اپنے علم کو، اپنے تجربے کو، اپنی صلاحیت کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ میرے کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ خیر ہوگی۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 3 آ جاتا ہے کہ استخارہ کی اہمیت کیا ہے۔ 3 حدیث ہے۔ پہلے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ندیم من استخارہ، جو بھی آدمی استخارہ کرتا ہے اس کو پشیمانی اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ استخارہ کرتا ہے تو اس کو کوئی شرمندگی نہیں۔ چلے دنیا میں کچھ نہیں ملتا تو آخرت میں تو اللہ مالا مال کریں گے ہی، وہ استخارہ کیا اس نے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ وہ استخارہ کرے، اور بدبختی ہے کہ استخارہ کو چھوڑ دے۔ اس کی خوش بختی اس کے لیے یہ ہے، اس کو یوں کہیے کہ نیک بختی ہے اس کے لیے تو خوب استخارہ کرے، تو استخارہ کرنا چاہیے۔ بدبخت یہ ہو تو استخارہ نہ کرے، تو نیک بختی میں سے انسان کے استخارہ کرے۔ نمبر 2 پر، تیسرے نمبر پر حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی ایسی تعلیم دیتے تھے سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 3 حدیث ہو گئی، اس سے معلوم ہو گیا کہ استخارہ بہت اہم ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم دیکھیں گے استخارہ کی دعا کو، دعا کے ترجمے کو، نماز کو۔ کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یا اللہ میں نفل نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں، کیونکہ استخارہ نفل نماز ہے۔ یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو استخارہ بولے یا نفل بولے دونوں ایک ہی چیز ہے، بات ہو گئی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں علماء کے نزدیک سورہ کافرون کا پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا مستحب ہے۔ کوئی بھی سورت آتی ہو تو پڑھ سکتے، لیکن 2 سورتیں بتا دی کہ یہ پڑھے تو اچھا ہے۔ خیر یہ ہو گیا، 2 رکعت پوری ہوئی، سلام پھرا دیا، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں گے۔ استخارہ کی دعا تھوڑی لمبی ہے، دیکھ لیں گے اس کو، یہ جو سب ریکارڈ ہوتا ہے تو یہاں انشاءاللہ وہ دعا بھی آئے گی، وہ دعا دیکھ لیں گے یا لکھ لیں گے اس کو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ کے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت سے طاقت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر،
اللہ تو طاقتور ہے، میں طاقتور نہیں ہوں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اللہ آپ سب جانتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور آپ تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والے ہو، اللہم ان كنت تعلم اللہ ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ جو میں چیز کر رہا ہوں، نکاح کے لائن کی ہو، بزنس کی لائن کی ہو، سفر کی لائن کی ہو، اگر اس میں میرے دین کے لیے بھلائی ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے اس کو، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدِرْ لِّي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، اتنی بڑی دعا ہے۔ اور اگر تو جانتا ہے اپوزٹ ہے، اگر تو جانتا ہے کہ اس میں میرے دین کے لیے بھی برائی ہے، میری عاقبت انجام کے اعتبار سے بھی برا ہو، اور اسی طرح میری دین اور دنیا کے لیے بھی برائی ہے، تو اس کو میرے سے پھیر دے اور میرے لیے جو بھلائی ہے اس کو مقدر کر دے۔ یہ دعا ہے، یعنی اس کے آپ نے دیکھا کہ دعا کے اندر بندہ یوں ہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی لائن کی جو بھی میرے لیے بھلائی ہو اس کو مقدر کر دے، اور برائی ہو تو اس کو ہٹا دے۔ اس کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے۔ یہ دعا میں دو جگہ حاضل امر کا لفظ ہے، اگر آپ عربی جانتے ہو تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، حاضل نکاح اگر منگنی کے لیے کر رہے، حاضل سفر سفر کے لیے کر رہے، دو جگہ آئے گا حاضل امر۔ اور اگر اسی طرح جو ہے بزنس کے لیے کر رہے حاضل، عربی جانتے تو بولیں گے، عربی نہیں جانتے تو حاضل امر کی جگہ پہ حاضل امر ہی پڑھیں گے، اور اس وقت استحضار رکھیں گے کہ میں کس چیز کے لیے استخارہ کر رہا ہوں۔ یہ ہو گیا استخارہ کی دعا بھی ہو گئی، دعا کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھ رہے استخارہ کب کرنا ہے؟ استخارہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے باہر بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کہ میں جمعرات کو ہی کرنے کا استخارہ، ایسا بھی نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سونے سے پہلے کرنے کا۔ میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، دیکھو پورے دن میں 5 نمازیں، 5 نمازیں اور 3 مکروہ وقت ہے پورے دن میں۔ پہلے تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی استخارہ کر سکتے، کہاں استخارہ آپ نہیں کر سکتے؟ پہلے تو یاد رکھیں ظہر کی نماز بعد بھی استخارہ کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی استخارہ کر سکتے، عشاء کے بعد بھی استخارہ کر سکتے، حتیٰ کہ ظہر کی نفل نماز ہے، مغرب کی نفل نماز ہے، اس میں استخارہ کی نیت بھی کر سکتے، تو نفل بھی ہو گئی مغرب کی اور آپ کی ظہر کی، استخارہ بھی ہو گیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں بھائی الگ سے 2 رکعت پڑھے تو افضل ہے، تو بھائی الگ سے 2 رکعت پڑھ لیں گے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پہ مغرب کی نماز پڑھنے گئے وہیں استخارہ کی نماز پڑھ لیا آپ نے، تو یہ تو ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ مغرب تک کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ اور استخارہ کی نماز نفل ہے تو تب نہیں کریں گے، اور یہ دونوں نمازوں میں مکروہ وقت آتا ہے تو لہٰذا یہاں نہیں کریں گے، اور ایک مکروہ وقت آتا ہے استوا پہ، زوال کے وقت، تو اس وقت نہیں کریں گے۔ باقی پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے، اٹھنے کے بعد بھی کر سکتے، سو کے اٹھنے کے بعد بھی کبھی بھی آپ استخارہ کر سکتے، یہ تو ہو گیا کب کر سکتے۔ اب آئے گا کتنی مرتبہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہی کتنی مرتبہ کریں گے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ، یا انس اذا هممت بامر فاستخر ربك فيه 7 مرات، جب بھی کوئی معاملہ پیش آوے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے فرمایا 7 مرتبہ استخارہ کرو اپنے رب سے، تو 7 مرتبہ استخارہ کریں گے۔ علماء نے کہا ہے کہ استخارہ میں 7 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ 7 دن سے کم 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا رجحان بن گیا تو 1 دن کا استخارہ ہو گیا، نہیں تو علماء نے 40 دن کا بھی کہا ہے، 40 دن تک بھی استخارہ کر سکتے، لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 دن استخارہ کر لیا ختم ہو گیا۔ اب آگے میں بتاؤں گا کہ 7 دن استخارہ کریں گے تو کیا بات آئے گی، تو آپ سے سمجھیں گے کہ استخارہ کمپلیٹ ہوا، وہ 9ویں نمبر پہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد خود کر سکتے یا دوسرے کر سکتے، کوئی بھی نیک آدمی سے استخارہ کرا سکتے، خود تو کر ہی سکتے، نیک آدمی سے بھی کرا سکتے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ استخارہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خود کو تعلیم دیا نا، ہر ایک انڈیویجول انفرادی طور پہ استخارہ کرے۔ ایک آدمی بھائی اب تو گنہگار ہے، تو ایسا ہے ہی نہیں حدیث میں کہ گنہگار لوگ استخارہ نہ کرے، ایسا نہیں ہے، سب استخارہ کر سکتے، کوئی بھی استخارہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات کیا ہے کہ اگر ہم کوئی دوسرے سے استخارہ کروائیں گے تو وہ جتنی فکر کے ساتھ، جتنی فکر اور توجہ کے ساتھ ہم استخارہ کریں گے دوسرا نہیں کرے گا۔ صبح فون کرا کہ استخارہ کیا ہے، کہتا نہیں میں تو بھول گیا، استخارہ کرنا ہی بھول گیا میں۔ اس لیے جو آدمی بیمار ہو نا وہ دوا کھاوے، دوسروں کو دوا کے لیے کھانے کے لیے نہ کرے، خود استخارہ کرے۔ نمبر 8 پہ کہ کن کاموں کے لیے کرنے کا، فرض کاموں کے لیے استخارہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی استخارہ کرے کہ فجر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں تو فرض ہے، یا ایک آدمی استخارہ کرے کہ میں شراب پینا اور زنا کرنا چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں تو حرام ہے، تو اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس کے لیے استخارہ نہ ہوئے، اس سے اللہ سے مشورہ، اللہ کہیں گے میں نے کہہ تو دیا کہ حرام ہے۔
تو کون سے کاموں کے لیے؟ مباح کاموں کے لیے استخارہ ہوگا. مطلب اب استخارہ کریں گے، دو جگہ سے رشتہ آیا ہے، یعنی ایسے کاموں کے لیے جو گناہ بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، اس کے لیے استخارہ کر لیں گے آپ. تو آپ نے اس کے لیے استخارہ کر لیا. آپ نے استخارہ کا سفر کے لیے کہ یہ دن سفر کروں یا نہ کروں. حج تو فرض ہے حج کا، لیکن آپ نے استخارہ کیا کہ یہ ٹورس کے ساتھ جاؤں یا وہ ٹورس کے ساتھ جاؤں، پانی کے جہاز میں سفر کروں یا پلین سے سفر کروں. فروعات میں استخارہ کیا آپ نے. دکان کے سلسلے میں کہ دکان لوں یا نہ لوں، تو اس طرح کے مباح کاموں کے لیے استخارہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات مغز میں فٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی استخارہ نہیں ہے. دو رشتے آئے، ایک رشتے میں 90% آپ کا رجحان ہے، 10% دوسرے، تو پھر آپ کتنے دن بھی استخارہ کرو، خات میں بھی وہی آئے گا جو دن بھر سوچا ہے آپ نے، اور ذہن میں بھی وہی بات آئے گی. تو اکثر ایسی باتیں جو 50-50 ہو نا، اس کے لیے استخارہ کرنے کا. 90 نمبر پر بات بتاتا ہوں، خواب کا آنا ضروری نہیں ہے. خواب آتا ہی نہیں ہے اکثر تو، اور اگر اللہ چاہے تو کبھی خواب بھی آ سکتا ہے. آپ کو ہریالی دکھی گرین کلر کے، ہاں بھائی استخارہ آپ کر لو. آپ کو آگ دکھی ریڈ کلر دکھا، استخارہ. اکثر خواب نہیں آتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر رجحان بنتا ہے دل کا. یعنی صبح اٹھے تو آپ کا دل بار بار ایسا کہہ رہا ہے، دل کا رجحان بن رہا ہے کہ نہیں یہ کام کر لینا چاہیے، تو کر لو. اور کوئی آدمی اتنا شک والا ہے کہ اس کا وہ کہتا ہے میں 40 دن استخارہ کیا، میرے کو خواب بھی نہیں آیا، کوئی رجحان بھی نہیں بنا، تو اس کے لیے 7 دن جیسے استخارہ ہو جاوے نا، ایسے وہ کام کر لینے کا. پھر چاہے آپ یس والا کام کریں گے، اللہ اس میں خیر ڈالے گا. آپ نو والا کام کریں گے، اللہ اس میں خیر ڈالے گا، کیونکہ آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لی ہے. ان لوگوں کے لیے بتایا جن کو خواب بھی نہیں آتا اور جن کا رجحان بھی بن رہا ہے کہ مولانا تم نے کیا تھا کہ صبح میں دل میں کوئی بات آئے گی، تو صبح میں تو دل میں بات ہی نہیں آتی، 7 دن ہو گئے آج، ٹھیک ہے تو پھر کیا بھائی یس کر لو یا نو کر لو، اللہ اس میں خیر ڈالیں گے. 10ویں نمبر پر آخری بات، شارٹیسٹ استخارہ کے بعد جلدی جواب دو. آپ نے 7 دن تک آپ نے استخارہ کے لیے کوئی نہیں رک رہا، 7 دن نہیں رک رہے، 1 دن بھی نہیں رک رہے، جلدی جواب دو. ایک مرتبہ دعا پڑھ لو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ رشد و ہدایت کو میرے دل میں الہام فرما دے اور میرے نفس کے شر سے بچا لے. یس کہہ دیا آپ نے، ہو گیا استخارہ. کوئی نماز نہیں، کوئی یہ دعا تو ہے بلکہ، اور کوئی اس کا پروسیجر نہیں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. نمبر 2 پر چلو یہ تو بڑی دعا ہے، یاد نہیں ہے، اس جو وہ سامنے والا مطالبہ کر رہے اللہم اغفر لی واختر لی، بس اتنا ہی کہہ دیا ایک وقت پر. اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ خیر کو، اپنے جو خیر ہو میرے حق میں اس کو مقدر فرما اور اس کو میرے لیے پسند فرما. بس اتنا کہہ دیا آپ نے، یس کہہ دیا یا نو کہہ دیا. 3 نمبر پر اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے اور جو بھی درستگی ہے وہ میرے دل میں اس کو بات ڈال دے. 3 دعا، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. شارٹیسٹ استخارہ، اس کے لیے کوئی پروسیجر نہیں، بس آپ نے دعا پڑھ لی اور ڈائریکٹ کہہ دیا تو استخارہ ہو گیا.